آج ہم سیکھیں گے فعل امر اور فعل نہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں فعل امر کسے کہتے ہیں۔ فعل یعنی کام اور امر کہتے ہیں حکم کو۔ تو فعل امر کہیں گے ہم کسی ایسے فعل کو جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے ایک فعل ہے، ایک کام ہے کھولنا، اور میں کہتی ہوں کتاب کھولیں۔ کھولنا کام ہے، فعل ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کتاب کھولیں یا جب ہم سے کہا جاتا ہے کتاب کھولیں تو یہاں پہ ہمیں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کتاب کھولنے کا کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کتاب کھولو کہا جائے گا یا کتاب کھولیے تو ان تینوں جملوں میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کھولیں، کھولو اور کھولیے کے الفاظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس جملے میں، اس فعل میں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے جملے کو یا ایسے فعل کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فعل ہے لانا۔ اگر اس فعل کو ہم یوں استعمال کرتے ہیں پانی لائیں یا پانی لاؤ یا پھر پانی لائیے، تو ان جملوں میں یہ تینوں الفاظ لائیں، لاؤ اور لائیے، ان تینوں میں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، پانی لانے کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی اس فعل میں لائیں، لاؤ اور لائیے میں یہ ایسے فعل ہیں جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو فعل امر کہیں گے۔ اور دیکھیے آپ کو یہاں پر ہر جملے کے آخر میں یہ نشان بھی نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فجائیہ کا نشان، اور یہ نشان ہمیشہ فعل امر کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ جہاں پر فعل امر والا جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پر فجائیہ کا نشان لازمی لگایا جاتا ہے، جیسے آپ کو یہاں پر ہر جملے کے آخر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ فعل امر کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب سیکھ لیتے ہیں کہ فعل نہیں کیا ہوتا ہے۔ فعل یعنی کام، اور نہیں کا لفظ بنا ہے نہیں سے۔ اگر آپ لفظ نہیں کے آخر میں سے نون غنہ کو ہٹا دیں گے تو نون ہے اور چھوٹی یہ بچ جائے گا نہیں، تو یہ لفظ نہیں سے بنا ہے۔ فعل نہیں یعنی ایسا فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ جیسے ایک فعل ابھی ہم نے دیکھا تھا کھولنا، اور ہم نے اس کو استعمال کیا تھا کتاب کھولیں۔ اگر ہم اسی جملے کو اس طرح بناتے ہیں کہ کتاب نہ کھولیں، یا ہم یوں لکھ دیتے ہیں کہ کتاب نہ کھولو، یا ہم کہہ دیتے ہیں کتاب مت کھولیے، تو ان تینوں جملوں سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ کتاب نہ کھولیں، کتاب نہ کھولو اور کتاب مت کھولو۔ یہاں پہ جو نہ اور مت کے لفظ ہیں اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ کتاب کھولنے کا نہ کہا جا رہا ہے، یعنی نہیں کھولنی کتاب، روکا جا رہا ہے کتاب کھولنے سے۔ تو ایسا فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے جیسے نہ یا مت، تو اس کو ہم فعل نہیں کہیں گے۔ اور جس جملے میں فعل نہیں آ رہا ہوگا اس جملے کے آخر میں بھی ہم فجائیہ کا نشان بنائیں گے یا لگائیں گے۔ اسی طرح ایک اور فعل دیکھیے، ایک فعل ہے لانا۔ اگر میں کہتی ہوں پانی نہ لائیں یا پانی مت لاؤ، یا میں یوں کہتی ہوں کہ پانی مت لائیے، تو ان جملوں میں بھی نہ اور مت کے الفاظ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پانی لانے سے منع کیا جا رہا ہے، پانی لانے سے روکا جا رہا ہے۔ تو ایسا فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے گا اسے ہم فعل نہیں کہیں گے، اور یہاں پہ نہ اور مت کے الفاظ فعل نہیں ہیں۔ اور دیکھیے اگر آپ فعل نہیں میں سے، فعل نہیں والے جملے میں سے فعل نہیں کو ہٹا دیں گے، اس نہ کو اگر ہم کاٹ دیتے ہیں تو بچے گا پیچھے کیا؟
پانی لائیں. اب پانی لائیں ایسا جملہ ہے جس میں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے اور اس میں لائیں وہ لفظ بن جائے گا جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر ہم فعل نہیں والے جملے میں سے فعل نہیں کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ فعل امر بن جاتا ہے. تو ہم نے ابھی یہ سیکھا ہے کہ اگر کسی فعل میں کسی کام سے روکا جائے تو اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، اور اگر کسی فعل میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہو تو اس کو ہم فعل امر کہتے ہیں. آئیے اس بات کو ایک مثال سے بھی سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہاں پہ یہ لڑکا گاڑی چلا رہا ہے، یعنی یہاں پہ کیا فعل ہو رہا ہے، کیا کام کیا جا رہا ہے؟ چلانا. اگر میں اس بچے کو، اس لڑکے کو گاڑی چلانے کا کہوں گی تو میں کیا کہوں گی کہ آپ گاڑی چلائیے. اب اس جملے میں دیکھیے، چلائیے لفظ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ گاڑی کو چلانے کا کہا جا رہا ہے، یعنی گاڑی چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آخر میں فجائیہ کا نشان بھی لگا ہے. تو جس جملے میں کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی ایسا فعل ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں. اس لیے اس میں چلائیے، اس جملے میں چلائیے فعل امر کہلائے گا، کیونکہ اس لفظ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے. اسی طرح دیکھیے، اس تصویر میں گاڑی چلانے سے روکا جا رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ آپ گاڑی نہ چلائیں. اب اس جملے میں چلانا ہی فعل ہے، لیکن چلانے سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. اور کون سے لفظ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کام کرنے سے روکا جا رہا ہے یا چلانے سے روکا جا رہا ہے؟ نہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے. تو نہ ایسا فعل ہے جس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے. تو ایسے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل نہیں کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے. یہ دیکھیے، یہاں پہ یہ سب بچے بھاگ رہے ہیں تو کیا کام ہو رہا ہے؟ بھاگنا. تو یہاں پہ فعل ہے بھاگنا. اگر انہیں اور تیزی سے بھاگنے کا کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ تیزی سے بھاگو. اب اس جملے میں انہیں کسی کام سے روکا نہیں جا رہا بلکہ ایک کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کام ہے بھاگنا. تو انہیں بھاگنے کا کہا جا رہا ہے، اور اس جملے میں لفظ بھاگو سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ انہیں کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو ہر ایسا لفظ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں. یہاں پر میں لکھ بھی لیتی ہوں کہ یہ فعل امر ہے. اس جملے میں بھاگو فعل امر ہے، اور یہ آخر میں فعل امر اگر کسی جملے میں ہوگا تو اس کے آخر میں ہم فجائیہ کا نشان بھی لگائیں گے. اب یہ بچے تیزی سے بھاگ رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کہ مت بھاگو. اب یہاں پہ فعل کیا ہے؟ بھاگنا. اور اس جملے میں اس فعل کو ہم نے استعمال کیا ہے بھاگو کر کے. تو اس بھاگو کے ساتھ لکھا ہے مت بھاگو. تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے مت، اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ کہ ایک کام سے روکا جا رہا ہے. اور جب کسی لفظ سے، کسی فعل سے یہ بات معلوم ہو کہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو اس فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل نہیں کہتے ہیں. یہاں پر میں لکھ بھی لیتی ہوں فعل نہیں. تو یہاں پہ لفظ مت یا فعل مت فعل نہیں کہلائے گا. آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ فعل امر اور فعل نہیں کسے کہتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور فعل امر اور فعل نہیں کی مزید مشق کیجیے.